بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیر ذوالفقار صاحب ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے تو مجھے میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا اس کو کبھی تنگ نہ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو ہمیشہ کھڑا ہو کر اس کو دیکھتا تھا، یہ کیوں ایسی پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے۔ جب بڑا ہوا تو والدہ نے پھر اس کا قصہ سنایا، کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی اچھے گھر کی خاتون تھی، جوان عمر تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ بیٹا بہت خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی، بچہ اپنی ماں سے بڑا اٹیچ تھا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا جن کو ماں کی گود کا چسکا ہوتا ہے، ہر وقت ماں کی گود میں لٹکے رہتے ہیں، وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا۔ اس عورت کو کوئی کام سمیٹنا تھا تو اس نے بچے کو فیڈر دے کر لٹا کر گئی کہ اب تم لیٹ جاؤ، باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے۔ اور بچہ فیڈر لے کر باہر، وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا سا۔ ماں اس کو پھر لے کر آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا۔ بچہ پھر آ گیا، اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پر برسنے لگی۔ اس کو بہت سخت سنا کر کہا، تجھے سلا کر آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے، تو سویا ہی سو جاتا تو اچھا تھا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا ہی سو جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نہ۔ بیٹے کے بارے میں غصے میں آ کر اس کو تم نے ہم قبول کر لیا، ابھی اس کو موت نہیں دیتے۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھتے پڑھتے وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ۔ جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا۔ اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنا اچھا اخلاق والا، تجمل مزاج والا، خوش مزاج اچھا بچہ، اتنا اچھا بچہ، اس کا بزنس ہے۔ لوگ اس کی شکل دیکھتے تو تمنا کرتے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے۔ وہ ایسا نوجوان بچہ تھا، لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے کہ اسے ایسا بنو۔ اب ماں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی، پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں کی۔ جب سب تیاریاں ہو گئیں اور شادی میں ابھی 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ نے پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کر تیار ہو گیا، اب اللہ نے پھل کاٹا۔ اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ ماں کے ذہن میں اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی۔